الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. محترم بھائیوں، ایک یاد دہانی اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو رمضان کے بعد کے حوالے سے. ایک بہت بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے مطلوب ہے، جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا سورہ ہود کی آیت میں، فاستقم کما امرت، کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا. ومن تاب معک، اور ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ جو اللہ کی طرف پلٹا، جس نے توبہ کی. ولا تطغوا، اور آپ سرکشی اختیار نہ کرو، تم لوگ سرکشی اختیار نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے. استقامت یہ بہت بڑا ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا تمام مسلمانوں سے، مجھ سے، آپ سے، تمام لوگوں سے. اور استقامت کس چیز پر؟ جو ایک طریقہ بندے نے اپنایا ہو اسی پہ ڈٹا رہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس استقامت کا حکم دیا کہ کما امرتا، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا، استقامت اس چیز پہ جیسے اللہ نے حکم دیا اس طریقے پر ڈٹے رہنا، یہ مطلوب ہے. یہ نہیں کہ بندہ اپنا طریقہ کبھی تبدیلی نہ کرے کہ بس میرا تو یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. نہیں، اللہ نے جو طریقہ دیا، جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا، قرآن و حدیث اللہ کی جو منشا ہے اس پہ ڈٹے رہنا. تو یہ جو استقامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ساری زندگی دین پہ ڈٹے رہنا. اس بارے میں ہمیں کئی ایک آیات احادیث ملتی ہیں. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، مداومت، ہمیشگی اختیار کی، تو ان کے لیے کیا جزا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم لوگ نہ خوف کرو نہ حزن کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا کہ تم وعدہ کیے جاتے ہو. اور آگے فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. اور اس آخرت میں جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی کہ تم نے جس کا تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس کا تم طلب کرو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے. تو بھائیو، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساری خوشخبری کن لوگوں کو دی؟ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی. معنی یہ نہیں کہ صرف وہ زبان سے کہتے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ساری زندگی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہی، بلکہ انہوں نے دل سے یہ عقیدہ رکھا، اس پہ ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اسی کے مطابق اللہ کو رب تسلیم کیا، اسی کی اطاعت کی، اسی کی بندگی میں ساری زندگی گزاری. تو دین حق پہ انہوں نے استقامت اختیار کی. ایک صحابی تھے سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے نصیحت طلب کی. یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ میں کسی اور سے سوال نہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. ایک مختصر سی آپ تصور کریں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحابی آتے ہیں، خاص طور پہ آپ سے ایک نصیحت طلب کرتے ہیں، رسول اللہ ایک ویسی بات بتا دیں، اس کے ایسی واضح بات ہو، دو ٹوک بات ہو، اور کسی سے اس بات کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر ایک جملہ صرف مختصر تھا ان کو وصیت کرتے ہیں، قل آمنت باللہ، کہہ دو میں اللہ پہ ایمان لایا، مستقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو. یعنی آپ سیاق و سباق دیکھیں، جو ایک بات کی، ایک جملے کی ان کو نصیحت کی گئی، کس قدر اہم ہو گیا جملہ. تو اس کو میں نے اور آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اس وصیت کو، کہ کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، اس پہ ڈٹ جاؤ. آج اللہ پہ ایمان لایا، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، کل اس سے پھر گئے، ایسا نہیں کرنا. یہ جو آیت ہے
جس میں فرمایا گیا کہ فاستقم یا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ڈٹ گئے. اس کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای استقاموا للہ بطاعتہ ولم یروغوا روغان الثعلب، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ڈٹ گئے. آیت میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے. اس کا کیا مطلب؟ ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ڈٹ گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ گئے. استقاموا للہ بطاعتہ، اللہ کے لیے اس کی اطاعت پہ ڈٹ گئے. اور لومڑی کی طرح وہ کبھی ایک رنگ کبھی دوسرا رنگ، اس طرح انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ بھائیوں بڑی اہم بات ہوتی ہے، اللہ کے کلام اس کو سمجھنا ہے، اللہ کا کیا مراد ہے اس سے. صحابہ کرام جنہوں نے تفسیر ہمارے سامنے پیش کی ہے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اللہ نے کہا استقامت، ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑے ثواب کا کام ہے. ہمارے آپ سے مطلوب ہے نا کہ اللہ کی کتاب میں ایک حکم دیا گیا، جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ جو اقوال ہیں، یہ ایک قول دوسرا قول، یہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں استقاموا علی اداء الفرائض، کہ وہ فریضے کو، فرض چیزوں کو ادا کرنے میں ڈٹ گئے. تو ساری زندگی استقامت کس چیز پہ اختیار کی؟ جو اللہ نے فرض کیا اس کو ادا کرنے کی پابندی کی، اس میں وہ ڈٹے رہے، جمے رہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو فرض کیا ان کو وہ کرتے رہے، جن کاموں کو حرام کیا ان کو چھوڑ دیا اور اس پہ استقامت اختیار کی. یہ نہیں کہ آج جذبہ جوش ہوا، بہت اللہ کے نیک بندے بن گئے، کل کو پھر پلڑا اپنا بدل لیا اور اپنی دوسری پٹری پہ چڑھ گئے. اس طرح انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. استقامت کب تک اختیار کرنی ہے؟ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کریں کب تک؟ حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے، موت آ جائے. تو جب تک موت نہیں آئی تھی انسان نے اللہ کی عبادت، اس پہ استقامت اختیار کرنی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. تو یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے کام کے لیے، اس کے عمل کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی موت سے پہلے. تو اللہ نے فرمایا عبادت کرتے رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی. کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے، آخری دم تک اس پہ ڈٹے رہنا. جیسے دوسری آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اور تمہیں موت نہ آئے، ہرگز موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان کی حالت میں ہو. اور یہ جو آیت ہے یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرو سوائے اس کے کہ تم مسلمان کی حالت میں ہو. بھائی یہ اپنے بچوں کو وصیت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں میں طریقہ، ایک چیز جس کے بچوں کو وصیت کرنی ہے، سمجھانا ہے، اس کی یہاں تلقین کی گئی. میں آپ تو اس کے مخاطب ہیں ہی، لیکن اس آیت میں براہ راست اللہ نے بتایا انبیاء کی سنت کا کیوں ذکر کیا گیا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، انہیں کی ہم نے ابتدا کرنی. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کے نزدیک دین اسلام برحق ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے، بس تم نے لازماً اسی حالت میں مرنا ہے کہ تم اچھے سچے مسلمان ہو. تو یہ بات جہاں خود سمجھنی ہے، اس آیت میں براہ راست ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. میں اپنے بیٹوں کو وصیت کرنی ہے، اور جہاں ارد گرد ادھر ادھر دنیا کی ان کو نصیحتیں کریں، سب سے بڑھ کے یہ وصیت جو وہ وصیتیں ہونی تھیں جو کہ اللہ رسول نے ہمیں بتائی ہیں کہ بیٹوں کو یہ سکھاؤ. تو اس میں ایک یہ سکھانے کی بات ہے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے سوائے سے کہ تم مسلمان کی حالت میں. حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، عابد زاہد امام، ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کل مر جائیں گے تو وہ اپنے عمل میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. اس قدر محنت کرتے ہیں کہ ہر وقت لگتا تھا کہ ان کو کہہ دیا گیا کل آپ کی موت کا وقت ہے، پھر بھی وہ اس سے زیادہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے. اتنے ایکسٹریم پہ، یعنی آخری
درجے پہ خوب اللہ کی عبادت، اللہ کے نے جو نیک اعمال مقرر کیے اس پہ وہ ڈٹے رہتے تھے. صحابہ کرام کے زندگیاں دیکھیں تو ایسی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں استقامت کی کہ جو نیک عمل شروع کیا اس پہ کیسے وہ ڈٹ جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو وصیت کی. انہوں نے کہا ان کی جو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان، یہ جو وصیت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، ان کی بہن حضرت حفصہ کو خواب آیا، ان کی تعبیر پوچھی، اس کے آخر میں قصے کیا آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بڑا خوب آدمی ہے اگر وہ رات میں سے نماز پڑھتا ہو. تو اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پہ محنت شروع کی کہ رات کی نماز اس کے بعد کبھی نہیں چھوڑی. ایک اور صحابی نام ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص، وہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، عبداللہ تم فلان کی طرح نہ ہو جانا، وہ عمل لیل رات کو نماز پڑھا کرتا تھا، اس نے معمول بنا لیا تھا، پھر رات تک قیام اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نیکی کو اپنا معمول بنا کے پھر نیکی کا کام چھوڑ دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو اس بات سے خبردار کیا، تنبیہ کی کہ تم اس کی طرح نہ ہو جانا. تو عبداللہ بن عمر اس کے بعد سے یعنی رات کا کچھ حصہ ہی، تھوڑا حصہ ہی سویا کرتے تھے، آخری دم تک انہوں نے رات کا قیام چھوڑا نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی نہیں دیا کہ آئندہ تم نے رات کا قیام نہیں چھوڑنا، بلکہ کہا کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، ترغیب کے لہجے میں کہ رات کا قیام کیا کرتا تھا پھر رات کا قیام چھوڑ دیا، تم ایسا نہ کرنا. تو نیک عمل پہ مداومت اختیار کرنا، باقاعدگی ہمیشگی. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ ہر رات قیام کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ذکر سکھایا، کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. اور پھر ان کو سونے سے پہلے ایک ذکر سکھایا کہ سونے کے لیے لیٹو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو. تو یہ ایک ذکر سکھایا گیا جو نماز کے بعد کی تسبیحات اس میں بھی سکھایا گیا، لیکن سونے سے پہلے بھی اس کی تاکید کی گئی. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. تو جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث اپنے ساتھیوں کو سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. حضرت علی اپنا عمل بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے بعد سے میں نے نہیں چھوڑا. تو جو وہ سننے والے تھے وہ انہوں نے فوراً پوچھا ولا لیلۃ صفین، کہ جو صفین کی جنگ ہوئی ہے، اتنے مشکل کٹھن حالات تھے جب، اور اتنی ٹینشن والی رات آپ نے گزاری، صفین کی رات، جنگ والی رات، اس میں بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا ولا لیلۃ صفین، اس جنگ کی رات میں میں نے نہیں چھوڑا. یہ جو ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ڈٹ گئے اس کے بعد ساری زندگی آخری دم تک. تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے ایک رات نہیں چھوڑا. یہ مداومت، باقاعدگی عمل پہ. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل وہی محبوب ہے، جیسے صحیحین میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. دوسرے الفاظ ہیں احب العمل الى اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، کہ اللہ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جس پہ اس کا کرنے والا مداومت اختیار کرے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو. تو ایسا عمل جس میں باقاعدگی ہو، مداومت یعنی دوام ہو، اس میں ہمیشہ اختیار کی جائے. اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہے، وہ اللہ کو اس عمل سے زیادہ محبوب ہے جو بندہ ایک دفعہ جوش میں آ کے بہت زیادہ عمل کرے، پھر وہ فطور کا شکار ہو جائے، وہ چھوڑ بیٹھے، وہ عمل کو چھوڑ بیٹھے. وہ پھر ایک دفعہ قرآن کھولا، کئی صفحے پڑھ ڈالے، اس کے بعد مہینوں تک پتہ ہی نہیں قرآن کی طرف آئے. تو اس کے بجائے وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب. ایک بندہ روزانہ ایک صفحہ پڑھتا ہے، لیکن روز پڑھتا ہے سارا سال، یعنی بلا ناغہ ایک صفحہ ضرور پڑھتا ہے. یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بندہ کئی صفحے پڑھے، اس کے بعد قرآن کو کھولے ہی نہ، چھوڑ دو. تو جس پہ مداومت، یہ عمل کے کم ہونے کی ترغیب نہیں دی جا رہی، لیکن مراد یہ کہ عمل پہ مداومت، باقاعدگی اختیار کی جائے. وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس پہ کہ باقاعدگی اختیار ہو. بندہ ظاہر ہے جو باقاعدگی ایک صفحے کے بجائے 4 صفحوں میں اختیار کرتا ہے، آدھے صفحے میں اختیار کرتا ہے، وہ یقیناً زیادہ محبوب ہے اللہ کو.
زیادہ وہ پسندیدہ عمل ہے. لیکن ایک آدمی جو کہ مداومت نہیں کرتا، بہت زیادہ عمل کرتا ہے پھر چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کی بجائے ایک آدمی قیام لیل کرتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے یا رات کا ایک آدھی رات قیام کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے جو کہ ہر رات 15 منٹ 20 منٹ قیام کرتا ہے، قیام لیل کرتا ہے، لیکن ساری زندگی جاری رکھتا ہے، تو اللہ کون سا زیادہ محبوب ہے؟ جو مداومت اختیار کرتا ہے. تو اصل میں زندگی جو تبدیل ہوتی ہے وہ جو دائمی عمل ہے اس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس سے نہیں جو ایک دفعہ بندہ بہت زیادہ کرے. ہاں آدمی کا کبھی بہت جذبہ ہے، اس کے پاس وقت ہے، فراغت ہے، اللہ کی طرف زیادہ لگاؤ ہے، تو اس کا دل چاہ رہا ہے زیادہ عبادت کرنے کو، اپنے آپ کو روکے نہیں کہ نہیں اس میں یہ عمل کیونکہ میں نہیں باقاعدگی اختیار کر سکتا اس لیے ایک دفعہ بھی نہ کروں. ایسا نہ کرے. جب اس کا جذبہ زیادہ ہو ضرور زیادہ عمل کرے، زیادہ قرآن پڑھے، زیادہ نوافل جو بھی نیک عمل ہے اس کو زیادہ کرے. اس کو زیادہ جذبہ آیا صدقہ کرنے کا، زیادہ صدقہ ضرور کریں، لیکن اپنے لیے کچھ نہ کچھ عمل تو ایسا اس کا ہونا نوافل میں سے جس پہ مداومت اختیار کرے، باقاعدگی ہو اس کی. یہ نہیں کہ نوافل کو بالکل چھوڑ بیٹھے، جب کرنا ہے تو بہت زیادہ، نہیں تو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بھائیو ہماری زندگی میں جو استقامت، حق پہ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ اپنی زندگیوں میں ہم نے لے کر آنا ہے. جو فرائض کی پابندی ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، اس میں تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں. ساری زندگی اللہ نے اس کی ہمیں کوئی اجازت نہیں دی کہ آج تو میں اس کا حرام کام کو کر سکتے ہو، اس کو نہیں، عقل اس کو نہیں کر سکتے، وہ تو چھوڑنے ہی چھوڑنے. فرائض کی پابندی کرنی ہی کرنی ہے. ان کے علاوہ جو مستحبات ہیں، نفل کام ہیں، نوافل ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ مقدار ہماری ضرور ہونی چاہیے ہر قسم کی عبادت سے، جس پہ ہم باقاعدگی مداومت اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال وہی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کان اذا عمل عملا اثبتہ، کہ جب وہ کوئی عمل کرتے تو اس پہ ثبات اختیار کرتے، اس پہ ہمیشگی باقاعدگی اختیار کیا کرتے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا، جب کوئی عمل کرتے اس کو پھر ہمیشہ وہ اختیار کرتے تھے. اسی کو آپ نے محبوب ترین عمل بھی قرار دیا. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، کہ اللہ میں آپ سے امر پر، دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اور رشد جو نیک کام ہے اس پر عزیمت کا سوال کرتا ہوں. یہی دو چیزیں جن سے کہ بندہ کا یعنی دینداری پہ وہ قائم رہ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ثبات فی الامر، وہ ثابت قدم ہو، اور جو نیکی کا ارادہ کرے اس پہ عزم ہو. صرف یہ نہیں کہ کر لوں گا ایسا کچا ارادہ نہ ہو، بلکہ اس کو کرنے والا بنے، پکا عزم ہو اس کا. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. اور اس دعا کے بارے میں کیا خوب وہ جو اس کی پس منظر ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو کیا کہتے ہیں کہ اذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز، یا اذا رأيت الناس كنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. شداد ابن اوس کو کہا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہیں، کنز خزانے جمع کر رہے ہیں، تو تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرو. تم اس کے پیچھے نہ لگو، لوگ فلاں کے پاس اتنا آ گیا، اس کی دنیا بہت بن گئی، تم بھی اپنی دنیا بنانے کے پیچھے اور زیادہ لگ جاؤ، اس کے مقابلے کی کوشش کرو. تم فکر کرو، تم خزانہ ان کلمات کا جمع کرو. سونا چاندی جمع کرنے دو جو کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہ لگو. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، دنیا کی چمک دمک لوگ اس میں پڑے ہیں، تو تم ان کلمات کے خزانے جمع کرو. اور اس کے بعد جو خوبصورت دعا کے اس کی ابتدا یہ تھی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، کہ جس کا ابھی پہلے ذکر کیا ہے. تو یہ دعا خود بھی یاد کریں، آگے بھی اپنے یعنی احباب کو یاد کروائیں. تو جو مومن ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے ایک اطاعت سے دوسرے اطاعت کی طرف، ایک نیک کام سے نکل کے دوسرے نیک کام کی طرف جاتے ہیں. یہ نہیں کہ نیک کام سے معصیت پھر اطاعت پھر معصیت، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا. ایک اطاعت سے دوسری اطاعت، ہمیشہ نیک کاموں میں ہی رہتا ہے. یسارعون فی الخیرات، یسارعون الی الخیرات نہیں، بدی سے نیکی کی طرف، یہ ان کا طریقہ نہیں. نیکی میں وہ مسارعت، نیکی میں ہی رہتے ہیں، ساری زندگی ان کی نیکی کے کاموں میں ہی گزرتی ہے. ایک نیکی کا کام پھر دوسری نیکی کا کام اختیار کرتے ہیں. نبی کریم، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کی نہیں.
ساری زندگی، خاص رمضان کا مہینہ نہیں، جو رمضان کا رب ہے وہی بعد کے 11 مہینوں کا بھی رب ہے، ساری زندگی اللہ کے لیے اسی کے اطاعت میں گزاری، میری موت بھی اللہ ہی کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو یہ بندہ جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانے، اس کے بعد رب کی پہچان شناسائی ختم کر دے، تو بہت ہی برا بندہ ہے۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو رمضان میں پہچانتا ہے اور رمضان میں خوب اللہ کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن باقی سارا سال بھی اپنے رب کی پہچان کرتا ہے، اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب ایک مثال بیان کی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک عورت کہ واقعی یہ واقعہ تھا جس کی مثال بیان کی گئی، بعد نے لکھا ویسے ہی ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا۔ یعنی مفسرین بیان کیا کہ ایک عورت تھی جو سارا دن سوت کاتا کرتی تھی اور کپڑا بنا کرتی تھی، جب دن کا ختم ہوتا تو وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، اس کو دوبارہ دھاگوں میں تبدیل کر دیتی، اتنی محنت سارا دن جو کی، اور اپنی لونڈیوں کو بھی اپنے ساتھ لگاتی اور پھر اس کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے بیان فرمایا سورہ نحل میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے کہ بہت محنت سے اپنا سوت کاتا اور پھر نقضت غزلها، اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایسے عورت کو کیا دیوانہ، پاگل ہی کہیں گے نا، اتنی محنت سے چیز حاصل کی پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسے کوئی کچھ تھا ہی نہیں، ساری محنت برباد کر دی۔ تو بندہ جو نیکیاں حاصل کرے، تقوی حاصل کرے، جو کچھ رمضان میں کمائے، نیکیاں جمع کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، جو بھی حقیق کوششیں کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو برباد کر دے سارا۔ تو ایسی عورت کی مثال ہے کہ بھی تم نے ایک کام اتنی محنت سے ایک نیکیاں کمائی ہیں، جو بھی اپنی تربیت کی، پھر اس کو برباد نہ کر دو، اس کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کتنی خوبصورت ایک مثال، یعنی ایک محسوس چیز کی، ہم ایسی عورت کے بارے میں تم کیا کہو گے، دیکھو تم اس کی طرح نہ ہو جانا، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنا۔ یہ مثال اس کو یاد رکھیں۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام یعنی استقامت کا ہمیں حکم دیا، بعض ایسے اسباب کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس پہ معاون ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی سارا سال اللہ کی اطاعت پہ گامزن رہ سکتے ہیں۔ بعض چیزیں جو کہ اس میں معاون ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک پہلی بات یہ کہ اللہ سے اس کی خوب دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یعنی ان کی یہ خاص احسان ہی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی اللہ کی عبادت پہ ساری زندگی گامزن رہ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ استقامت اللہ کا ایک احسان ہے کہ بندے کو یہ نعمت عطا ہو جائے کہ وہ ساری زندگی اس کے دین پر، اس کی اطاعت پر ڈٹا رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو اللہ میرا دل، آپ نے جو ہمیں ہدایت دی، اب میرا دل اس کے بعد پھر نہ جائے۔ تو آدمی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ آپ نے ہدایت دی ہے، آپ نے جو میں دین پہ جو عمل کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، میری کوئی کاریگری نہیں ہے اس میں، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے اب رمضان میں اتنے پہاڑ نیکیوں کو جمع کر لیا، تو اپنے عمل کو ہمیشہ حقیر ہی جانتا ہے۔ تو اے اللہ آپ نے جو ہدایت دی، نیکی کی توفیق دی، اس پہ مجھے جمائی رکھیں، دوبارہ میں اس سے میرا دل پھر نہ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عطا فرما، بے شک آپ ہی وہاب ہیں۔ اسی طرح دوسری دعا میں ہمیں سکھایا گیا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آپ ہی کی رحمت کا میں امیدوار ہوں، بس مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دے پلک جھپک بھی۔ تو اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اپنے بل بوتے ہوئے بندہ کہ میں یہ کر لوں گا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد چاہیے اس کو۔ تو پلک جھپک بھی اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دے۔ ایک اور دعا جو نبی علیہ وسلم بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں، ہم سمجھیں کہ بھئی ہم تو اب ساری زندگی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، نیکی پہ آ گئے ہیں، بس اب تو ہم اس پہ جمے رہیں گے۔ اتنی اچھی ہم نے اپنے آپ کی تربیت کر لی ہے، یا دوسروں نے ہماری کر دیا کہ اب تو بس کوئی امکان نہیں کہ ہم کبھی کفر کی طرف جائیں، فسق کی طرف جائیں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے دعا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، دل اللہ کے انگلیوں کے دو انگلیوں کے درمیان میں جیسے اللہ ان کو چاہتا ہے پھیرتا ہے، دلوں کو پھیرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. دوسرے الفاظ ہیں یا مثبت القلوب، اے دلوں کو جمانے والے، یا مثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. ایک اور حدیث میں دعا سکھائی گئی، یا ولی الاسلام و اہلہ مسکنی بالاسلام حتی القاک علیہ، اے اسلام اور مسلمانوں کے ولی، مجھے دین پر جمائی رکھ، مجھے دین پر پکڑی رکھ، حتیٰ کہ میں آپ سے اسی حالت میں ملاقات کروں. کتنی خوبصورت ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، استقامت کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی. تو اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ دعا کثرت سے کرتے رہنا، بندے کا احساس رہنا کہ اللہ کی یہ احسان ہے، میں اپنے بلبوتے پہ نہیں، اللہ کی مدد سے ہی استقامت اختیار کر سکتے ہیں. ایک بڑا سبب ہے جو کہ بندے کو دین پر ڈٹے رہنے میں مدد دیتا ہے. اور اسی طرح دوسرا جو ایک اور سبب وہ یہ کہ اپنے نفس سے ہمیشہ مجاہدہ کرتے رہیں، عزیمت، پکا عزم کریں، اور نفس کے خلاف جب بھی نفس آپ کو یہ کہے نا کہ نہیں چھوڑ دو یہ کام، نیکی کا کام چھوڑ دو، تھوڑا ریلیکسیشن لے لیں، ریلیکسیشن جو ہے نا اب آرام کر لیں تھوڑی سی. تو امام احمد سے پوچھا گیا کہ کب بندہ راحت پائے گا، کب وہ ریلیکس ہو جائے گا، اب اس کو کوئی یعنی محنت کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا اذا وضع قدمہ فی الجنہ، تو اپنا قدم جنت میں رکھے اس وقت اس کو آرام ملے گا. یہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں اب ہم ریلیکس اس معنی میں ریلیکس ہو جائیں کہ اب اللہ نے جو پابندیاں کی ہیں اس سے اپنے آپ کو کچھ تساہل کر لیں، ریلیکس کر لیں. اس دنیا میں آخر موت تک یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے رہنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا وہ ہم ان کو اپنے راہوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ضرور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو مجاہدہ کرتا ہے، جو بندہ جہاد کرے، اپنے آپ سے مجاہدہ کرے، جدوجہد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے راہیں کھولتے ہیں. کئی چیزوں میں آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام تو میری بس سے باہر ہے، پھر اس کے بس میں آ جاتے ہیں. جو رمضان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں آپ غور کریں، عام زندگی میں اس کا ہم اگر سوچیں کہ یہ کام، اتنی عبادت، اتنا اللہ کی حرام کردہ چیزیں دور رہنا، ہم کہیں گے یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. پھر نظر آتا ہے وہ بس میں آ گئی چیزیں، اتنے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں، جو کچھ نیک کام کرتے ہیں، جیسے حرام کاموں سے بچتے ہیں، جو عام زندگی میں اگر ہم خود سوچیں، ہم کوئی ہمارے سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن پھر نظر آتا ہے کہ نہیں، ہماری استطاعت اس سے کہیں اونچی ہے جتنا کہ ہم خود اپنے ایک تصور کیے ہوئے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، کہیں زیادہ حرام کاموں سے بچ سکتے ہیں. رمضان میں اگر استطاعت ہے، باقی مہینوں میں استطاعت ختم ہو جاتی ہے ہماری، باقی مہینوں میں بھی استطاعت ہے. لیکن ضرورت مجاہدے کی ہے کہ مجاہدہ کرتے رہیں، یعنی بتکلف کوشش کر کے اللہ کے دین پہ ڈٹنے کی کوشش کریں، پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں. آہستہ آہستہ جو یعنی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کوشش یہ یعنی شرط یہ کہ بندہ کوشش کرے، پھر اللہ راہیں کھولیں گے. کوشش ہی نہ کریں پھر راہیں نہیں کھلتی. کوشش میں اور آپ کریں گے، پھر اللہ کی طرف جو اللہ کی راہ، اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھولتے ہیں. اسی طرح بھائیو ایک اور بہت ہی اہم جو سبب ہے دین پر قائم رہنے کا، وہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے. رمضان میں جو نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پورا ماحول ایک نیک ہو جاتا ہے، یعنی عبادت کا ماحول ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ مسجدوں میں بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو جو ماحول جب نیک ہو جاتا ہے تو آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان ختم ہوتا ہے، بہت سے لوگ نیکی میں قائم نہیں رہتے، اس سے پھر جاتے ہیں، تو آدمی کے لیے وہی نیکی کا کام مشکل ہو جاتا ہے کرنا. تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی شعوری طور پہ ان لوگوں کا ساتھ اختیار کرے، دوستیاں ان سے کرے جو کہ اللہ کے سچے بندے، نیک بندے اس کو نظر آتے ہیں. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر باطن پہ دلالت تو کرتا ہے نا. آدمی اس کا ظاہری حالات دیکھ کے بندے کو پہچان سکتا ہے، اپنی ججمنٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی واقعی عبادت کرنے والا سچا بندہ، اللہ کے ساتھ مخلص بندہ نظر آتا ہے. ایسے لوگوں سے دوستیاں کرنی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ بہت ہی مددگار چیز ہے اللہ کے دین پر ڈٹنے کے لیے. یعنی عام طور پہ آفیسز میں ادھر ادھر لوگ بازار میں
دنیا داری کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. ایک ماحول یعنی دنیا داری کی طرف کھینچنے والا ماحول ہوتا ہے. تو بندہ چاہتا ہے کہ دین پر ثابت قدم رہے تو اس کو ایک اپنا سرکل خود بنانا ہے شعوری طور پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا, مکلف کیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کے رکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو جما کے رکھیں. کن کے ساتھ؟ جو کہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اللہ تعالیٰ کی ہی, اللہ کا چہرہ ہی ان کا مقصد ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے وہ طالب ہوتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی آنکھوں کو ان سے نہ پھیریں دنیا کی زندگی کے آپ چاہتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنے کا, ان سے اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا. اسی طرح نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی, کہ تم مصاحبت ساتھ اختیار نہ کرو مگر مومن کا. تمہیں اٹھنا بیٹھنا ہے, آنا جانا ہے, اپنی دوستیاں کرنی ہے کس کے ساتھ؟ جو مومن ہو. اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر جو انتہائی متقی ہو. تو بندے کی دوستیاں جو ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایک تفصیل طلب علیحدہ موضوع ہے, لیکن یہ یہاں پر اس سیاق و سباق میں بیان کرنا مقصود ہے کہ رمضان کے بعد استقامت اختیار کرنا, دین پر ڈٹ جانا, اس میں ایک بہت مددگار چیز وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کیا جائے. برے لوگ وہ ان کا بندہ چھوڑ دے, چاہے وہ دنیا میں اس کو کچھ فائدہ بھی دینے والے ہیں, ان کا ساتھ وہ چھوڑ دے. نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کرے, اسی کے لیے اللہ کے لیے محبت ہو. محبت یہ نہیں کہ وہ دل میں کہ ہاں فلاں سے مجھے محبت ہے, ظاہری طور پہ نظر آنا چاہیے کہ اس کو اس سے محبت ہے, تو انہی کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے, انہی کے ساتھ کھانا پینا ہے, اسی کے ساتھ لین دین کوشش کرتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہو, اسے سفر کرنا ہے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے. تو دل میں جو محبت کسی کے ساتھ ہو اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ دل میں محبت ایک سے اور سارا لین دین اٹھنا بیٹھنا اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے, یہ قابل قبول بات نہیں ہے. یعنی جو دل میں بات ہوتی ہے اس کا اظہار لازماً انسان کے عمل سے ہوتا ہے. تو اس کا اٹھنا بیٹھنا رفاقت نیک لوگوں کے ساتھ ہو, یہ بہت ضروری بات ہے دین پہ ڈٹنے کے لیے. اور رمضان ہمیں اس لحاظ سے بھی ترغیب دیتا ہے کہ رمضان میں ہم نے سیکھا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ یعنی دھوکہ بازی بد کلامی کرتا ہے, لغو و رفث کرتا ہے, اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی سارا مہینہ کہ تم نے اس طریقے سے مہینہ گزارنے کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے رکے رہنا ہے, جھوٹ بولنا دوسروں کے ساتھ, غلط عمل کرنا, غلط بات بولنا, لغویات بےہودہ کوئی, اس سے روک کے رکھنا اپنے آپ کو. تو جو اپنے بھائیوں کے حقوق کا وہ یعنی ان کے خیال رکھنے کی رمضان میں ہمیں تربیت دی گئی. الغرض کے مصاحبت الصالحین یہ بہت معاون چیز ہے. اسی طرح بھائیوں جو رمضان کا اصلی مقصد تھا تقوی, وہ اس کو اگر بندہ یاد رکھے کہ سارا مہینہ جو روزہ رکھا ہم نے اس لیے کہ اس پہ اپنے آپ کی تربیت ہو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم بچ جائیں. جیسے رمضان گزرے بندہ پھر حرام کام کرنے لگ جائے, وہ ساری تربیت کدھر گئی اس کی؟ دوسرے اتنی اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزوں کا اصلی مقصد بتایا, رمضان ختم ہوتے ہی وہ مقصد سارا مٹی میں دبا دے, پھر حرام کام کرنے لگ جائے, تو یہ سارا مہینہ پھر کدھر گیا؟ تو اس ثمر کی, اس سبق کی جو پھل یعنی روزوں کا ہے اس کی حفاظت کرنا, اس مقصد کو آپ یاد رکھیں تو اس میں معاون, یہ چیز معاون ہوتی ہے کہ بھی میں نے لعلکم تتقون ختم نہیں ہونے دینا, ساری زندگی متقی بن کر گزارنی ہے. اس رمضان میں جو سبق حاصل کیا, جس پہ اپنے آپ کی تربیت کی, اس کو ساری زندگی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا, کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. میں نے جن انس کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے مطلوب یہ ہے کہ اپنا مال چھوڑنا پڑے, گھر بار چھوڑنا پڑے, اپنی نوکری چھوڑنی پڑے, جو کچھ دنیا کا ترک کرنا پڑے کر دو, لیکن اگر یعنی اس کو چھوڑنا پڑے اللہ کی عبادت کی خاطر, اللہ کی عبادت مینٹین رہنی چاہیے. باقی جو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون, کہ اے میرے بندو میری زمین بہت وسیع ہے, بس میری ہی عبادت کرو. ایک جگہ تم نہیں کر سکتے, میری زمین بہت وسیع ہے. ایک جگہ تم اللہ کی بات نہیں کر سکتے, دوسری جگہ جاؤ, تیسری جگہ جاؤ. اہم بات یہ کہ میری عبادت کرنی ہے. اپنا وطن پکڑی رکھنا, جاب پکڑی رکھنا, جن لوگوں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو پکڑی رکھنا کہ وہ عبادت میں رکاوٹ ہیں. بندہ ہر دنیا کی چیز کو چھوڑ دے
جو بھی چیز عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بنتی ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. آگے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے پس اور میری ہی طرف تم سب نے پلٹنا ہے. جیسے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا موت کا ذکر اس کے عبادت کے بعد کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ اس کی فکر نہ کرو کہاں تمہیں موت آتی ہے، جہاں بھی موت آئے اہم بات یہ کہ میری عبادت کرتے وقت تمہیں موت آنی چاہیے. تو میری عبادت کو چھوڑ دو دنیا کمانے کے لیے تو یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. اللہ نے جو ہمارا مقصد تخلیق بیان کیا اس پہ ڈٹے رہنے آخری وقت تک. اس بارے میں ایک اور بڑی معاون چیز یہ ہوتی ہے کہ جو عبادت ہم نے رمضان میں کی اس کی کیا ہم محسوس نہیں کرتے کہ کیسی مٹھاس ہوتی تھی، کیسی حلاوت اس کی ایک یعنی چاشنی اس کی محسوس بندہ کرتا ہے. جب اللہ کے آگے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قیام لیل کرتا ہے اور آخری خاص طور پہ 10 راتوں میں لمبا قیام کرتا ہے، لمبی دعائیں سجدے رکوع کرتا ہے اور کئی گھنٹے وہ تلاوت میں گزارتا ہے، تو کیا بھائیو اپنے آپ سے خود پوچھیں کیا اس کی خاص مٹھاس سکون دل میں محسوس نہیں بندہ کرتا؟ ساری پریشانیاں اس کو، باقی زندگی ویسی ہوتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ اس کی پریشانیاں تھٹ گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے اس قدر دنیا کی مصیبتیں اس کے لیے ہلکی ہوتی جاتی ہیں، وہ کم تر حیثیت اختیار کرتی رہتی ہیں. تو بندہ یہ جو حلاوت مٹھاس رمضان میں محسوس کرتا ہے اس کو آپ واقعی یاد رکھیں کہ یہ جو مٹھاس ہے کیا باقی سارا سال یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے ہم؟ یقیناً کر سکتے ہیں. یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ باقی سال بھی تہجد نوافل پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، تلاوت کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ویسی حلاوت نصیب کرتے ہیں. لیکن ہوتا ہے کہ رمضان ختم، وہ ساری عبادات بھی ختم، حلاوت بھی ختم، مٹھاس ختم. تو کیوں اتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو سارا سال ہم محروم رکھیں؟ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی عبادت کی جو حلاوت ہے وہ دنیا کی ہر لذت سے بڑی، یعنی وہ حلاوت مٹھاس ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ لا لگا کے بندہ جو یعنی اس کو سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے کہ دنیا کسی لذت سے نہیں ملتی، اور وہ ایک دائمی وہ یعنی سکون ہوتا ہے. تو بندہ اس نعمت کو صرف رمضان تک کیوں محدود رکھے؟ اتنی بڑی نعمت سکون کی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ جو رمضان میں عطا کرتے ہیں ساری زندگی وہ کر سکتے ہیں. تو آج کل رمضان کے بعد بھی اس کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو یعنی نوافل ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، نفلی روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، دیگر نوافل نفلی روزے ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنا وظیفہ مقرر کریں کہ بھی مثلا 3 روزے رکھنے ہیں، نہیں تو 1 روزہ رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ تو نفل عبادات کا اپنے لیے کم از کم ایک مقدار مقرر کریں. یہ ہم نے کرتے رہنا ہے. روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنی دیر ہم نے تہجد پڑھنی ہے، قیام لیل کرنا ہے. تہجد تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں بہت ہی کہ اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ تو ہمارے سے بہت اوپر کی چیز بات ہو رہی، اس طرح میں بات ہونے لگتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جیسے رمضان میں تراویح کے بعد، تراویح جو ہے عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہم کیا مثلا 4 نفل نہیں پڑھ سکتے، 6 نفل نہیں پڑھ سکتے؟ 10-15 منٹ تہجد روز پڑھنا اتنا کیا پہاڑ ہے؟ تو یہ جو نیک لوگوں کی نشانی ایک اللہ نے بتائی، اس کو اختیار کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ سر میں آپ کو نظر آئے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنی یعنی اس تک ہم پہنچ نہ سکیں. غرض کہ جو نفلی چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ اپنا مقرر کریں، مقدار مقرر کریں، اس میں مداومت اختیار کریں، آخر تک اس کو جاری رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ حلاوت مٹھاس جو رمضان میں نصیب ہوئی وہ بندے کو باقی دنوں میں بھی نصیب ہو. شروع میں بندہ کرتا ہے مشکل لگتا ہے، قرآن کھولتا ہے 1 صفحے کے بعد دل نہیں چاہتا، اپنے آپ کو جمال ہے کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ چیز پھر اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس پہ وہ جب مداومت اختیار کرتا ہے اس کو اس کا مزہ آنے لگتا ہے. اسی طرح سارے نوافل کی جو یعنی معاملہ ہے اسی طرح ہی. یہ بہرحال ایک یاد دہانی ہے رمضان کے بعد کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے اطاعت کی جو توفیق بخشی رمضان میں، اس کا ایک تقاضا یقیناً یہ ہے کہ اس کا شکر کے طور پہ آئندہ بھی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، دوبارہ معصیت کی طرف بندہ نہ پلٹے. تو اس لیے ہم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ اللہ میں اچھائی کے بعد برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، زیادہ کے بعد نقصان سے، اطاعت کے بعد معصیت سے.
اللہ کے ساتھ لا لگانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے بے توجہی سے، یہ تمام باتیں اس میں آ سکتی ہیں. نیکی کے بعد بدی سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ جو نیکی کے بعد نیکی ساری زندگی اختیار کریں، نیکی کی قبولیت کی ایک علامت ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ ایک دوبارہ اور نیکی کرنے کی توفیق بندے کو نصیب ہو. تو رمضان میں نیکیاں کی، اس کی قبولیت کی ایک علامت یہ کہ بندہ بعد میں بھی نیکیاں کرتا رہے. الغرض کے بھائیوں، نیکی پہ ڈٹ جانا، فرائض کی پابندی کرنا اور آخری دم تک اس پہ جمے رہنا، ساری زندگی ہم نے اللہ کی اطاعت پہ گزارنا، یہ ہمارے سے مطلوب ہے. رمضان ہو غیر رمضان ہو، یہ کبھی بھی چھوٹنے نہیں چاہیے چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حرام کردہ چیزوں کی کبھی بھی اجازت نہیں دی، اور اللہ نے ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو کہ ہمارے بس سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، دوسری آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، جس سے بھی منع کیا اس سے رک سکتے ہیں. ہماری طاقت سے بڑھ کے کوئی حکم نہیں دیا گیا، نہ کسی چیز سے منع کیا گیا. تو جو حکم دیا گیا وہ ساری زندگی اس پہ عمل ہم کر سکتے ہیں، کرنا ہے اس پہ عمل. جس سے منع کیا گیا ساری زندگی اس سے رکنا ہے. فرائض، حرام چیزوں سے بچنا، فرائض کی پابندی، اور ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، ان کی پابندی اپنے لیے ایسا مقرر کریں، وقت مقرر کریں، مقدار مقرر کریں جس کو پھر آپ سے چھوٹنے نہ پائے. نوافل جو ہیں وہ اچھائی ہو، یعنی اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، زندگی میں اوپر نیچے حالات ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو عبادت کے کام ہیں وہ ہمارے سے چھوٹنے نہ پائیں. اس کی وجہ سے جو دنیا کی مصیبتیں ہیں وہ بھی آسان ہوتی جاتی ہیں. جو اچھی مجلسیں ہیں ان سے جڑنا یہ بھی یقیناً بہت معاون چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو بھی انہی میں سے بنائے، یعنی جو قرآن و حدیث کی خالص جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ بندہ آئے، کوشش کرے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، روز کوئی 10-15 منٹ اگر آپ بال بچوں کے ساتھ بیٹھیں، دین کی بات کریں، تو یہ تو بہت خیر کی بات ہے. بہت زیادہ خیر اس میں، یعنی اس کی وجہ سے برکت گھر میں ہوتی ہے. کہ آدمی روز 10 منٹ، صرف 10 منٹ ہی ہو لیکن مداومت ہو، ہمیشگی گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، جو سٹیج ہے اس کے بچوں کی، ان کے حساب سے دین کے ایک یاد دہانی ہو، مسلمانوں کے حالات کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، قرآن حدیث کی بات ہو، کبھی وہ پیش کرے، کبھی دوسرا بندہ پیش کرے، لیکن یہ عمل ایک جاری رہے. اس کا نظر آئے کہ ایک مسلمان گھرانہ ہے، روز اس میں یعنی ایک فیملی درس ہو رہا ہے، یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. یہ سب چیزیں دین پہ استقامت اختیار کرنے میں معاون ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ ڈٹ جانے والا بنائے، استقامت اختیار کرنے والا بنائے، ساری زندگی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دین پہ عمل کریں، کل چھوڑ دیں، اس طرح نہ ہم ہو جائیں، بلکہ دین پہ ڈٹ جائیں، جم جائیں آخری دم تک. ہے اللہ ہمیں جو نیکی کا کام ہے ان کو کرنے والا، برائی کے کاموں سے اجتناب کرنے والا بنا دے. اب یہاں بیٹھنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہا سنا قبول فرما لے. اے اللہ جو کچھ اے اللہ کہنے سننے میں جو غلطی ہے اس کو معاف فرما، جو بات برحق ہے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ ہمارے اس مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ قرآن و حدیث کی مجالس کے ساتھ آخری دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما، اپنی ہی خاطر اپنے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بال بچوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں ان کی نسلوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کی زندگیوں میں جو ان میں سے حیات ہیں ان کی زندگیوں میں اپنی اطاعت پر ان کی زندگیاں دراز فرما. اے اللہ ہمیں ان کے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے اہل و عیال کی اسلامی تربیت کرنے میں. اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، تمام بدیوں کو، برے اعمال کو اے اللہ معاف فرما. اہل خانہ پہ خاص رحم و کرم فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. صلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد. یہاں موجود ہیں ان کے لیے خاص دعائیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. آنکھوں کی ٹھنڈک بچے تبھی بنتے ہیں جبکہ وہ آپ کے ساتھ نیکی پہ ساتھ چلنے والے ہوں، جنت کی راہ پہ گامزن ہوں. تو اللہ ان تمام بچوں کو ہمارے لیے اس کا جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان بچوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دعا سکھائی ہے
تو بندہ 40 سال کا ہو جائے اس کو مانگنے کی اس کو خصوصی طور پہ ترغیب دی گئی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اس دعا کے آخر میں یہ بھی ہے کہ میری ذریت کی اصلاح فرما دے. تو ان تمام بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ اور ہمارے پوری نسلوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.